دیوداس کے خاموش ہونے پر کمار دیوی نے دوسرا سوال داغ دیا۔ یہ کہو میرا بھائی تو جنگ میں کام آ گیا، میرے باپ کا کیا بنا؟ دیوداس نے غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہارا بھائی تو جنگ میں کام آ گیا اور تمہارا باپ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر نہروالا کی طرف جا چکا ہے۔ کمار دیوی نے اب تیسرا سوال کیا، اجمیر کے راجہ پرتھوی راج اور اس جیسی حیثیت کے بڑے بڑے راجاؤں کا کیا بنا؟ اس بار دیوداس پہلے سے بھی زیادہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، دہلی کے راجہ گوبند رائے کو مسلمانوں نے جنگ کے دوران ہی ہلاک کر دیا تھا۔ گوبند رائے کے علاوہ اور بھی بہت سے راجہ جنگ کے دوران مارے گئے تھے۔ پھر جب ہندوستان کے لشکر کو شکست ہوئی تو اجمیر کا راجہ پرتھوی راج بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اس کی بدقسمتی دریائے سرسوتی کے کنارے تعاقب کرنے والے مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا اور سلطان نے اس کی گردن مار دینے کا حکم دے دیا۔ اب پرتھوی راج اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سارے حالات جاننے کے بعد کچھ دیر تک کمار دیوی کی گردن دکھ اور غم میں جھکی رہی۔ کچھ دیر تک وہ کچھ بول نہ سکی، انتہا درجے کی فکر مند ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ سنبھلی، اپنی گردن سیدھی کی اور اپنے سامنے بیٹھے دیوداس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، دیوداس، جو حالات تم نے سنائے ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے میں خود اکیلی ایبا کو قتل کروں گی۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر دیوداس چونکا، اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہنے لگا، کمار دیوی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم اکیلی کیسے ایبا پر ہاتھ ڈال سکتی ہو؟ کیا تم مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوگی؟ وہاں اگر تم ایبا پر حملہ آور ہوگی تو کیا سمجھتی ہو کہ تم بچ کر وہاں سے نکل سکو گی؟ میں تو سمجھتا ہوں وہاں تمہیں ایبا پر حملہ آور ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تمہیں پہلے گرفتار کر کے ایبا کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو تمہاری گردن کاٹ کے رکھ دے گا۔ دیوداس جب خاموش ہوا تو کمار دیوی کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگی، میں ایبا کو کسی ایسے طریقے سے قتل کروں گی، اگر تم اسے نہیں مار سکے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس لیے کہ اب وہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ میں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو کر اس پر حملہ آور نہیں ہوں گی۔ سنو دیوداس، میں ایبا سے شادی کر لوں گی۔ دیوداس چونکنے کے انداز میں اپنی جگہ پر اچھل پڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کبھی کہتی ہو تم اسے قتل کرو گی، کبھی کہتی ہو تم اس سے شادی کر لو گی۔ مجھے تمہاری باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تنزیہ سے انداز میں کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، میری باتیں صاف اور سیدھی ہیں، تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ دیکھو، میں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہونے کے بعد ایبا پر واقعی حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا لشکر اس وقت کہاں ہے؟ دیوداس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ہمارے لشکر کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کا لشکر ابھی تک ترائن کے میدانوں میں ہی پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ ہمارے پڑاؤ میں بہت سا سامان تھا جو ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، ابھی تک تو میرے خیال میں وہ سامان کو سمیٹ ہی رہے ہوں گے۔ دیوداس جب خاموش ہوا تو کمار دیوی کہنے لگی، اگر مسلمانوں کا لشکر ابھی تک ترائن کے میدانوں میں ہی پڑاؤ کیے ہوئے ہے تب میرا کام آسان ہو گیا ہے۔ دیوداس، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے رہا کر دو، اس حویلی سے نکال دو۔ میں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوں گی، ایبا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کروں گی، ایبا سے شادی کر لوں گی، اور شادی کے بعد جب وہ پہلی رات میرے پاس آئے گا تو میں اسی وقت اس کا کام تمام کر کے مسلمانوں کے لشکر سے بھاگ کھڑی ہوں گی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب اس کی طرف ناپسندیدگی سے گھورتے ہوئے دیوداس نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو کر ایبا سے شادی کرنے کے لیے یہاں سے نہیں نکالوں گا۔ اب تمہارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ مجھ سے شادی کرو، اس کے بعد میں اور تم دونوں مل کر ایبا کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں۔ یہ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، اس کے بعد سمجھ لینا میں تمہارے خلاف کوئی انتقامی اور تادیبی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کمار دیوی فکرمند ہو گئی تھی، کچھ دیر سوچا، پھر دیوداس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر مجھے 1-2 دن سوچنے کا موقع دو، اس کے بعد میں تمہیں آخری جواب دوں گی۔ دیوداس کمار دیوی کے ان الفاظ سے کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔
ایبا ایک روز اپنے چند مسلح دستوں کے ساتھ درائے چناب کے کنارے ایک بستی میں داخل ہوا۔ بستی کا جو پہلا شخص اس کے سامنے آیا اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، میں نے تمہاری بستی کے سردار دھرم دت کے ہاں جانا ہے، اس کی رہائش گاہ تک میری رہنمائی کر سکتے ہو؟ وہ شخص جسے ایبا نے روکا تھا وہ ایبا اور اس کے ساتھ مسلح جوانوں کو دیکھ کر ڈر اور سہم سا گیا تھا۔ بڑی لجاجت میں ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ دھرم دت سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ تشریف لائیں، میں اس کی رہائش گاہ تک آپ کو لے جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص آگے آگے ہو لیا تھا۔ ایک مکان کے آگے وہ شخص رک گیا اور ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ دھرم دت کی رہائش گاہ ہے اور یہی اس بستی کا سردار بھی ہے۔ ایبا نے اس کا شکریہ ادا کیا، جس پر وہ شخص اجازت لے کر چلا گیا۔ تب ایبا گھوڑے سے اترا اور دروازے پر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلا تو دروازہ کھولنے والا دھرم دت کا بیٹا اور شنکل کا بھائی گل چند تھا۔ گل چند اور دھرم دت دونوں باپ بیٹا چونکہ پہلے لشکرگاہ میں ایبا سے مل چکے تھے، لہٰذا دروازہ کھلتے ہی گل چند ایبا کو پہچان گیا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مسلمانوں کے سالار، آپ یہاں ہماری بستی میں اور وہ بھی ہمارے گھر کے دروازے پر، خیریت تو ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد گل چند رکا، پھر یکدم دوبارہ بول اٹھا، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئیں، گھوڑے کو باہر ہی باندھ دیں۔ اس کے بعد گل چند نے جب گھر سے باہر نکل کر ایبا کے پیچھے بہت سے مسلح جوانوں کو دیکھا تب اس کا رنگ فک ہو گیا تھا اور چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار بکھر گئے تھے۔ اسی دوران ایبا نے اسے مخاطب کیا، تمہارا باپ کہاں ہے؟ گل چند ابھی جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عین اسی لمحہ دھرم دت بھی دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ بھی ایبا کو دیکھ کر خوش ہوا اور اس نے ایبا کو بیٹھنے کی پیشکش کی۔ ایبا حویلی میں داخل ہوا، مسلح جوان وہیں گلی کے اندر کھڑے رہے۔ دھرم دت اور گل چند دونوں گلی سے مہلکہ کمرے میں اسے لے گئے، جس کا دروازہ گلی میں بھی کھلتا تھا۔ جب تینوں نشستوں پر بیٹھ گئے تب ایبا نے گفتگو کا آغاز کیا، دھرم دت، میں تم دونوں باپ بیٹے سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، جھوٹ نہ کہنا، میرے سامنے اپنی قبائلی سرکشی اور لامذہب لوگوں جیسے تعصب اور آنا پرستی کا اظہار بھی نہ کرنا۔ یہاں تک کہتے کہتے ایبا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ دھرم دت فوراً بول اٹھا، آپ کو غلط فہمی ہو چکی ہے، میرا نام کبھی دھرم دت اور میرے بیٹے کا نام گل چند ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، مسلمان ہیں، نہ ہم میں کوئی تعصب ہے اور نہ اعلیٰ و عرفہ کی بو۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو کچھ پوچھیں گے سچ کہوں گا۔ ایبا جہاں دھرم دت کے اس انکشاف پر خوش ہوا وہاں اسے کسی قدر اطمینان بھی ہوا۔ وہ کہنے لگا، شنکل نام کی تمہاری ایک بیٹی تھی، اس کا تم لوگوں نے کیا کیا؟ شنکل کا نام سن کر دھرم دت اور گل چند دونوں فکرمند، اداس اور افسردہ ہو گئے۔ پھر دھرم دت کہنے لگا، صاحب کیا پوچھتے ہیں؟ مجھ سے اپنی اکلوتی بیٹی کے حق میں بڑا ظلم ہوا۔ وہ اس وقت گھر سے بھاگی جب ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ہم دونوں باپ بیٹا اسے بیچنا چاہتے تھے، لیکن برا ہو اس وقت کا۔ اس وقت جاہلیت ہم پر پوری طرح سوار تھی، ماں بیٹی بہن اور بیوی کے رشتوں کے تقدس کا احساس نہیں تھا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے کہ عورت کا اسلامی معاشرے میں بہت بڑا مقام ہے اور اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اب ہمیں اپنی بیٹی کی بہت یاد آتی ہے۔ گھر سے بھاگنے کے بعد نہ جانے وہ بیچاری کہاں کہاں دھکے کھاتی رہی ہوگی، کس اندھے کنویں میں کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہوگا، یا بیچاری نے مجبور ہو کر کسی کا گھر آباد کر لیا ہوگا۔ دھرم دت کی آنکھوں سے اس موقع پر آنسو تانک جھانک کرنے لگے تھے۔ گل چند کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئی تھیں۔ دھرم دت جب خاموش ہوا تب حیرانی اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ایبا کہنے لگا، اس کا مطلب ہے تم دونوں نے شنکل کو قتل نہیں کیا، اس کے قاتل کوئی اور ہیں۔ ان الفاظ پر دھرم دت اور گل چند دونوں ایک طرح سے اپنی نشستوں پر اچھل چکے تھے۔ پھر گل چند نے بڑی بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بہن کہاں ہے؟ کیسے قتل ہوئی؟ کس نے اسے قتل کیا؟ اس کی لاش کہاں ہے؟ کس ظالم نے اسے مارا؟
گلچند کے ان الفاظ کے جواب میں ایبا نے بڑے دکھ اور تاسف بھرے انداز میں شنکل کے اس کے لشکر میں پناہ لینے، پھر شنکل کو اس کے قریب آنے اور شادی کر لینے کے تمام واقعات کے علاوہ پڑاؤ میں اس کے قتل کیے جانے کی تفصیل بھی دونوں باپ بیٹے سے کہہ دی تھی۔ ایبا کے اس انکشاف پر دونوں باپ بیٹا کچھ دیر تک بول نہ سکے۔ دکھ اور غم میں اپنی گردنوں کو انہوں نے جھکائے رکھا۔ پھر دھرم دت ٹوٹتی بکھرتی آواز میں ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کو اپنے ہاں پناہ دی، اس سے شادی کی۔ یہ خبر یقیناً ہمارے لیے روح فرسا ہے کہ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ آپ کی مہربانی، ہم دونوں باپ بیٹے کے علاوہ کسی اور سے ذکر نہ کیجیے گا کہ شنکل قتل ہو چکی ہے، ورنہ اس کی بوڑھی ماں یہ خبر سنتے ہی دم توڑ دے گی۔ اس کی ماں نے ابھی تک اپنے دل میں یہی خبر بسا رکھی ہے کہ اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، کسی کا گھر آباد کر چکی ہوگی اور زندگی کے اچھے دن گزار رہی ہوگی۔ اگر اسے خبر ہو گئی کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے تو وہ بچ نہ پائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد دھرم دت رکا، پھر بکھرتی روتی آواز میں وہ کہہ رہا تھا، ہماری بدقسمتی کہ ہم بے دین لامذہب لوگ تھے، سرعام اپنی بیٹیوں کا سودا کرتے تھے۔ اب ہم اس وقت کو یاد کرتے ہیں تو شرم آتی ہے، اپنے اس دور پر لعنت بھیجنے کو دل کرتا ہے۔ معاشرے میں یہ کتنا گھناؤنا ظلم ہے کہ باپ اپنی ہی بیٹی اور بہن کا ہاتھ پکڑ کر گلی میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کا سودا لگاتے تھے، اس کی قیمت وصول کرتے تھے اور اسے اجنبیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ جب ہم اس گھناؤنے فعل کو یاد کرتے ہیں تو جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد دھرم دت رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں سمجھ گیا ہوں میری بیٹی کا قاتل کون ہے۔ ایبا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بتائیں شنکل کا قاتل کون ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں تو پھر رکے نہیں۔ دھرم دت کچھ دیر تک اپنی آنکھیں صاف کرتا رہا، پھر کہنے لگا، ہماری بستی میں ہر سال خانہ بدوش سوداگروں کا ایک گروہ آتا ہے، اسے خانہ بدوش قبیلہ ہی سمجھ لیں۔ وہ ڈھور ڈنگر خریدنے کا کاروبار کرتے ہیں، ایک جگہ سے جانور خرید کر دوسری جگہ مہنگے داموں فروخت کر کے خوب کماتے ہیں، اپنی زندگی خانہ بدوشی میں ہی بسر کرتے ہیں۔ دریا جناب کے کنارے کنارے وہ اس سے لے کر سیالکوٹ تک سفر کرتے ہیں، انہی علاقوں کے اندر ایک جگہ سے جانور خریدتے ہیں اور دوسری جگہ فروخت کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ اسی قبیلے کے سردار نے میری بیٹی کو قتل کرایا ہوگا۔ میرا اندازہ ہے کہ پہلے اس نے آپ کے پڑاؤ میں میری بیٹی کو اٹھوانے کی کوشش کی ہوگی، اور جب اس کے آدمی اسے اٹھا نہیں سکے ہوں گے تو پھر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دھرم دت رکا، پھر انتہائی دکھ اور افسوس میں کہنے لگا، میری بدبختی، انہی خانہ بدوشوں کا سردار میری بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ وہ ہر سال یہاں سے گزرتے تھے۔ چند سال پہلے اس کی نظر کہیں میری بیٹی پر پڑ گئی۔ میری بیٹی اس وقت کھیتوں سے لوٹ رہی تھی، اسے دیکھتے ہی وہ اس پر لٹو ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمی میری بیٹی کے پیچھے لگائے اور گھر دیکھ لیا۔ اس کے بعد خود میرے گھر آیا اور میری بیٹی کی قیمت لگائی، اتنی قیمت لگائی جس کا میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت ہم لادین اور لامذہب تھے۔ میں نے اس کی پیشکش قبول کر لی اور اس کے حوالے کر دینے کا تہیہ کر لیا، لیکن اس ساری کارروائی کو میری بیٹی نے بھی دیکھ لیا تھا اور وہ گھر سے بھاگ گئی، لیکن وہ سوداگر پھر بھی اس سودے سے باز نہ آیا۔ میری بیٹی شنکل کے گھر کے بھاگ جانے کے بعد اس نے پھر مجھ سے رابطہ کیا اور کہنے لگا، گو میری بیٹی شنکل گھر سے بھاگ گئی ہے، اس کے باوجود وہ اسے حاصل کر کے رہے گا۔ ساتھ ہی اس نے جس قدر رقم کا سودا میری بیٹی کے سلسلے میں ہوا تھا، اس کا چوتھا اس نے مجھے ادا کر دیا اور جاتے جاتے یہ کہہ گیا، اب شنکل اس کی ہے، وہ خود اسے تلاش کرے گا۔ جب وہ اسے مل گئی تو وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ ہماری بدقسمتی، وہ جاہلیت اور لامذہبیت کا دور تھا، ہم مان گئے۔ اس کے بعد میرے خیال میں وہ شنکل کو تلاش کرتا رہا ہوگا، گویا ہم بھی اس معاملے کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ اس کے بعد اس نے میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ تو وہ خود ہی بتا سکتا ہے۔ دھرم دت جب خاموش ہوا تب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا،
پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ڈھور ڈنگروں کے اس سوداگر کا نام کیا تھا، اور یہ کہ آپ لوگوں کے اندازے کے مطابق یہ خانہ بدوش قبیلہ ان دنوں کہاں مل سکتا ہے؟ جواب میں دھرم دت نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اس سوداگر کا نام تو رائتھا ہے۔ اس وقت میرے خیال میں وہ سودرا کے گرد و نواح میں ہوگا، اس لیے کہ 1 مہینہ پہلے ہمارے علاقوں کے اندر اس کے خانہ بدوش تھے، اور یہاں سے اٹھ کر وہ شمال کی طرف گئے تھے۔ وہ زیادہ عرصہ سودرا میں قیام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک بڑا اور تاریخی شہر ہے، اور وہاں ان کا کاروبار خوب چمکتا ہے۔ دھرم دت جب خاموش ہوا تب ایبا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ دونوں کسی کو میرے ساتھ بھیج دیں جو اس خانہ بدوش قبیلے تک میری رہنمائی کر سکے؟ ایبا کے ان الفاظ کے جواب میں گلچند جست لگانے کے انداز میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، امیر، میری بہن کا قاتل ہے وہ۔ اگر یہ حرکت وہ اس وقت کرتا جب ہم لادین تھے تو شاید ہم اس کا کوئی تاثر نہ لیتے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ رائتھا کو ٹھکانے لگانا میں اپنا فرض خیال کرتا ہوں۔ میں اس خانہ بدوش قبیلے تک آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ایبا خوش ہو گیا تھا۔ پھر گلچند کو لے کر وہ نکلا اور اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ دریائے چناب کے کنارے کنارے وہ شمال کی طرف بڑھے تھے۔ لگ بھگ 5 میل شمال کی طرف جانے کے بعد سامنے کشتیوں کا ایک پل آ گیا۔ وہاں گلچند رک گیا اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس پل کو پار کرنے کے بعد اب ہمیں دریا کی دوسری طرف جانا ہوگا، اس لیے کہ سودرا شہر دریا کے بائیں کنارے پر واقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی گلچند کی رہنمائی میں ایبا اپنے دستوں کے ساتھ کشتیوں کا وہ پل پار کرنے کے بعد دریائے چناب کی دوسری سمت چلا گیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ گلچند کچھ دور آگے جانے کے بعد اس شاہراہ کے کنارے رک گیا جو سودرا کے قریب سے گزرتی ہوئی سیالکوٹ کی طرف جاتی تھی، اور پھر وہ اپنے بائیں جانب ایک خیمہ گاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، وہ سامنے رائتھا کے ایک خانہ بدوش قبیلے کا پڑاؤ ہے۔ گلچند کے ان الفاظ پر ایبا خوش ہو گیا تھا۔ پھر گلچند کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، گلچند، تم اپنے گھوڑے پر ہی سوار رہو، میرا ایک لشکری تمہیں ایک کمبل مہیا کرتا ہے، تم اپنا چہرہ اپنا جسم کمبل سے ڈھانپ کر رکھنا، بس اپنی آنکھیں ننگی رکھنا۔ جب رائتھا میرے سامنے آئے بس آنکھ کے اشارے سے مجھے بتا دینا کہ یہ رائتھا ہے، اس کے بعد میں جانوں اور رائتھا جانے۔ ایبا کے ان الفاظ سے گلچند خوش ہو گیا تھا۔ ایبا کے کہنے پر اس کے ایک لشکری نے گلچند کو ایک کمبل مہیا کیا جس سے اس نے اپنے جسم کے علاوہ اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا تھا۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر ایبا اس خانہ بدوش قبیلے کی خیمہ گاہ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس خانہ بدوش قبیلے کے لوگوں نے جب دیکھا کہ بہت سے مسلح جوان ان کی خیمہ گاہ کا رخ کر رہے ہیں تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ خیمہ گاہ سے لوگ بھاگتے ہوئے نکلے، ایبا کی طرف آئے۔ ان میں سے ایک بوڑھا ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ لوگ کون ہیں؟ کیوں ہماری خیمہ گاہ کا رخ کر رہے ہیں؟ اپنے مسلح جوانوں کے آگے تم ہو تو میں سمجھتا ہوں تم ہی ان کے سردار ہو۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تب انتہائی نرمی اور لجاجت میں مخاطب کر کے ایبا کہنے لگا، تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دراصل تمہارے سردار رائتھا سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تم میں سے کوئی جائے اور اسے جا کر کہے اس سے ملنے کچھ لوگ آئے ہیں، میں ان جوانوں کے ساتھ تمہاری خیمہ گاہ میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ ایبا کے ان الفاظ کے جواب میں ان میں سے ایک شخص خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں ابھی اسے بلا کر یہاں لاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھاگتا ہوا خیموں کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اپنے ایک چھوٹے سالار کو ایبا نے ایک مخصوص اشارہ کیا۔ اشارہ پا کر مسلح جوان بڑی تیزی سے حرکت میں آئے اور خیمہ گاہ کے چاروں طرف بکھر گئے تھے۔ اس طرح ایک طرح سے انہوں نے خیمہ گاہ کو گھیر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص لوٹا اور اس کے ساتھ ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص تھا۔ جو شخص رائتھا کو بلانے گیا تھا وہ ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ ہمارا سردار رائتھا ہے۔ ایبا اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کا اشارہ پانے پر گلچند گھوڑے پر ہی بیٹھا رہا، ایبا کے قریب رہا۔ ساتھ ہی گلچند نے آنکھ کا اشارہ ایبا کو دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہی رائتھا ہے۔
ایبا جب گھوڑے سے اترا تو اس کے ساتھ جو وہاں مسلح جوان تھے وہ بھی اس کے ساتھ اتر گئے۔ رائتا کے سامنے آنے کے بعد ایبا نے اسے مخاطب کیا، رائتا، میں جھوٹ سننے کا عادی نہیں، جھوٹ بولو گے تو تمہارے ان لوگوں بلکہ تمہارے خانہ بدوش قبیلے کے سب لوگوں کو یہاں بلا کر ان کے سامنے تیری گردن کاٹ دوں گا۔ یہ کہو شنکل کو کن لوگوں نے قتل کیا؟ جن لوگوں کے ذریعے تو نے اسے قتل کروایا ہے باہر بلاؤ انہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا رکا، پھر حاکمانہ انداز میں کہنے لگا، کسی کو یہاں سے بھاگنے اور چھپانے کی کوشش کی تو دیکھو میرے مسلح جوان تمہاری خیمہ گاہ کے چاروں طرف پھیل گئے ہیں۔ اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے تیروں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ اگر تم نے میرے ساتھ حقیقت سے کام نہ لیا تو میں تمہاری خیمہ گاہ کو آگ لگا کر چلا جاؤں گا۔ ان آدمیوں کو لاؤ جن کے ذریعے تم نے شنکل کو قتل کروایا ہے۔ کچھ کہنے کے لیے رائتا ہکلانے لگا تھا کہ ایبا کھا جانے والے انداز میں پھر بول اٹھا، جھوٹ مت بولنا ورنہ کھڑے کھڑے گردن کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ شخص جو تمہیں بلانے گیا تھا اس سے ان آدمیوں کے نام کہو، یہ انہیں بلا کر لے آئے گا۔ اس پر رائتا نے اس کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر وہ خیمہ گاہ کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 جوان خیمہ گاہ سے باہر نکلے اور رائتا کے قریب آن کھڑے ہوئے۔ ان کے آنے پر اپنے کچھ مسلح جوانوں کو ایبا نے مخصوص اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی لگ بھگ 10 سے 15 آدمیوں نے اپنی تلواریں بے نعام کر لی تھیں، اس لیے کہ آنے والے تینوں جوان مسلح تھے۔ جب وہ تینوں جوان قریب آئے تب کھا جانے والے انداز میں ایبا نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اپنی کمر پر بندھے ہوئے ہتھیار کھول کر ایک طرف پھینک دو، ورنہ اپنے دائیں بائیں دیکھو، میرے ساتھ ہی تمہاری تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں گے۔ ایبا کے ان الفاظ نے ان پر خوف ستاری کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی تلواروں اور خنجروں کی پیٹیاں کھول کر دور پھینک دی تھیں۔ پھر رائتا کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا، رائتا، کیا یہی تینوں شنکل کے قاتل ہیں؟ ایبا کے ان الفاظ پر رائتا نے اسبات میں گردن ہلائی، جبکہ ان تینوں کے چہرے فک ہو گئے تھے۔ جو ہی رائتا نے اسبات میں گردن ہلائی، اپنے مسلح جوانوں کو ایبا نے آنکھ کا اشارہ کیا۔ یہ اشارہ ہونا تھا کہ ایبا کے کچھ مسلح جوان حرکت میں آئے اور ان تینوں کی انہوں نے گردنیں کاٹ دی تھیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے خانہ بدوشوں کا سردار رائتا بدحواس ہو گیا تھا، اس کا رنگ سرسوں اور ہلدی ہو کر رہ گیا تھا۔ ان تینوں کا خاتمہ کرانے کے بعد ایبا نے رائتا کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، رائتا، میری مجبوری ہے، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ اگر تم شنکل کو حاصل کرنا چاہتے تھے تو اس کے ماں باپ کے گھر سے حاصل کرتے۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ جب اس نے اپنے گھر سے بھاگ کر کسی سے شادی کر لی تھی تو تم اسے اٹھوانے کی کوشش کرو، اور جب اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا تو تمہارے ان تینوں ساتھیوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تم چونکہ جرم میں برابر کے شریک ہو لہٰذا سزا سے بچ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ایبا خود رائتا کی طرف بڑھا، جھٹکے کے ساتھ تلوار بے نعام کی اور تلوار بلند کر کے گرائی اور رائتا کا کام تمام کر دیا۔ ان چاروں کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ ایبا خانہ بدوشوں کے قریب گیا اور بلند آواز میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، خانہ بدوشوں، تمہارے سردار رائتا نے اپنے 3 اوباشوں کے ساتھ مل کر ایک لڑکی کو ناحق قتل کیا تھا۔ وہ لڑکی کسی کی بیوی تھی، یہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ رائتا اور اس کے 3 اوباشوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا، تم میں سے اگر کسی نے بھی آنے والے دنوں میں رائتا یا ان کے 3 مرنے والے ساتھیوں کا انتقام لینے کی کوشش کی یا رائتا کے اس برے فعل کو دہرانا چاہا تو میں نہ صرف تمہاری خیمہ گاہ کو آگ لگا دوں گا بلکہ تمہاری خیمہ گاہ کے جس قدر افراد ہیں سب کو تہہ تہہ کر دوں گا۔ قبیلے والوں کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار نہ ہوا۔ اس کے بعد ایبا نے اپنے ایک سوار کو دوڑایا جس نے خانہ بدوش قبیلے کا گھیراؤ کرنے والے اپنے ساتھیوں کو واپس آنے کے لیے کہا۔ اس طرح ایبا کے سارے لشکری ایک بار سمٹ کر اس کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایبا واپس ہو لیا تھا۔ ان خانہ بدوشوں کے قبیلے سے تھوڑا دور جا کر ایبا رکا اور گلچند کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، گلچند، اب کمبل اتار دو، اب تمہیں کوئی نہیں پہچانتا۔ ایبا نے اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کیا تھا اور دریائے چناب کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ وہ جنوب کی طرف بڑھتے چلے گئے۔
کشتیوں کے جس پل سے وہ دریا کے دائیں کنارے سے بائیں کنارے کی طرف آئے تھے اسے استعمال نہیں کیا، اس سے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ کشتیوں کے پل کے پاس گئے جس کے ذریعے دریا کو عبور کرنے کے بعد ایبا نے دھرم دت اور گلچند کی بستی کا رخ کیا تھا۔ کشتیوں کے اس دوسرے پل کے پاس ایبا رک گیا۔ اس کے رکنے پر اس کے لشکریوں نے بھی اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لی تھیں۔ اس موقع پر گلچند کو مخاطب کرتے ہوئے ایبا نے کہا، گلچند، کشتیوں کے اس پل کو پار کر کے تم اپنی بستی کی طرف چلے جاؤ۔ میں جس کام کے لیے آیا تھا اسے انجام دے چکا ہوں اور میرا یہاں ٹھہرنا اور قیام کرنا فضول ہے۔ بہرحال میں تمہارا اور تمہارے باپ کا شکر گزار ہوں کہ تم لوگوں نے مجھ سے تعاون کیا اور رائتا تک میری رہنمائی کی۔ اگر تم لوگ ایسا نہ کرتے، یہاں تک کہتے کہتے ایبا کو رک جانا پڑا کیونکہ اس کی بات کاٹتے ہوئے گلچند بول اٹھا، ایبا میرے عزیز، پہلے تو میں اس خداوند قدوس کا انتہا درجے کا ممنون ہوں جس نے ہمیں جاہلیت سے نکال کر روشنی کی منزلوں سے ہمکنار کیا۔ تم نے چونکہ شنکل سے شادی کر لی تھی، اس بنا پر تمہاری ذات اب ہمارے لیے قابل احترام اور انتہا درجے کی قابل عزت ہے۔ اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماری بستی کی طرف چلیں اور آج کی شام ہم آپ کی مہمان نوازی کریں۔ گلچند کے ان الفاظ کے جواب میں ایبا مسکرایا۔ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا کر اس نے گلچند کی پیٹھ تھپتھپائی، پھر کہنے لگا، گلچند میرے عزیز، ایسا کیونکہ ممکن ہے؟ میرے ساتھ دیکھو کتنے مسلح جوان ہیں، ان کی ضیافت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مجھے فی الفور اپنے لشکر میں جانا ہے۔ جواب میں گلچند مسکرایا اور کہنے لگا، آپ اپنے ساتھیوں کے زیادہ ہونے کی بالکل فکر نہ کریں، میرا باپ اس بستی کا سردار ہے اور ہم اس سے زیادہ لوگوں کی بھی آؤ بھگت اور تواضع اور ضیافت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر آگے بڑھ کر ایبا نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور کہنے لگا، گلچند، تمہاری مہربانی، اب تم میرے دیکھتے دیکھتے پل پار کرو، اپنی بستی کی طرف چلے جاؤ، اس کے بعد میں یہاں سے کوچ کروں گا۔ ایبا کے ان الفاظ کے جواب میں گلچند حرکت میں آیا اور اپنے گھوڑے کو اس نے ایڑ لگائی اور پھر کشتیوں کے اس پل کے ذریعے وہ دریا عبور کر رہا تھا، جبکہ ایبا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشرق کی سمت پر بڑی تیزی سے فاصلوں کو سمیٹتا ہوا ترائن کے میدانوں کی طرف اپنے لشکر کا رخ کیے ہوئے تھا۔ رات گہری ہونے لگی تھی۔ دیوداس اور سنگرام دونوں سورج غروب ہونے تک دریائے سرسوتی کے کنارے کنارے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے رہے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ گھڑ دوڑ سے واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑوں کو استبل میں باندھا، ان سے زینے اور دہانے علیحدہ کی۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب دیوداس اٹھنے لگا تب اس کا بازو پکڑ کر سنگرام نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور جستجو بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہا، اب کدھر جاؤ گے؟ میرے خیال میں تو چلو اب چل کر آرام کرتے ہیں۔ جب سنگرام نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تب دیوداس اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر سنگرام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی، میں تھوڑی دیر تک لوٹ کر آتا ہوں، میں ذرا کمار دیوی سے مل کر آؤں، کیونکہ آج شام تک کی میں نے اسے مہلت دی تھی۔ بھائی، اب میں اس معاملے سے تنگ آ چکا ہوں، میری بیزاری اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اگر آج اس نے کوئی مثبت جواب نہ دیا تو میں اس کمار دیوی کا خاتمہ کر کے اس کی لاش دریائے سرسوتی میں پھینک دوں گا اور اپنے من میں یہ ٹھان لوں گا کہ کمار دیوی مجھ سے ملی ہی نہیں تھی۔ جو لڑکی اس طرح اپنی ہٹ درمی پر قائم رہنے والی ہو، کسی کی بات ماننے میں آنے والی ہی نہ ہو، اس سے کسی بہتری اور اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہاں تک کہنے کے بعد دیوداس جب خاموش ہوا تب سنگرام بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی گردن جھک گئی، کچھ سوچنے لگا، پھر دیوداس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیوداس، میں تمہیں اس کے پاس جانے سے روکتا نہیں، لیکن اس کے پاس جانے سے پہلے تم سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے ساتھ نرم سلوک رکھنا، سختی سے نہ پیش آنا۔ دیکھو، سختی کے نتائج تمہارے حق میں نہیں ہوں گے، پھر تم اسے موت کے گھاٹ اتار کر اس کا خاتمہ کر دو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟